بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا حقیقی سبق ہے جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی، ایک بیٹے کی، اور اس دولت کی جو صرف چاندی کے سکوں میں نہیں بلکہ شکر اور سخاوت میں چھپی تھی۔ وقت تھا شام کے ایک پرسکون گاؤں در البرقع کا۔ گاؤں کے ایک کونے میں ایک بزرگ رہتا تھا، نام تھا حاجی عمر۔ سادہ مگر بہت نیک۔ اللہ نے اسے بہت دولت دی تھی، لیکن اس نے کبھی اس دولت پر گھمنڈ نہیں کیا۔ لوگ کہتے تھے حاجی عمر کے گھر میں نہ صرف چاندی کے سکے ہیں بلکہ اللہ کا نور بھی ہے۔ حاجی عمر کو ایک بیٹا تھا، یوسف، جوان، سمجھدار، لیکن دنیا کی رنگینیوں کی طرف جلدی کھنچ جانے والا۔ ایک دن حاجی عمر کو احساس ہوا کہ اب ان کے رخصت کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو پاس بلایا، ایک بھاری تھیلی اس کے حوالے کیا اور کہا، بیٹا، اس میں چاندی کے سکے ہیں، اسے سنبھال کر رکھنا۔ جب بھی یہ تھیلا خالی ہو جائے تو بس میرے بتائے ہوئے 4 الفاظ دہرا دینا، اللہ اسے پھر سے بھر دے گا۔ یوسف نے پوچھا، ابا جان، وہ 4 الفاظ کیا ہیں؟ حاجی عمر نے اس کے کان میں دھیرے سے وہ دعا کہی اور پھر اللہ کے سپرد ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ حاجی عمر کی موت کے بعد یوسف نے تھیلا کھول کر دیکھا، واقعی وہ سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ یوسف اب مالدار ہو چکا تھا۔ اس نے عیش اور آرام کی زندگی شروع کر دی، نئے کپڑے، شاندار محفلیں، بڑی دعوتیں اور دنیا کی ہر چیز خریدنے کی آزادی۔ مگر اسی دولت کے نشے میں وہ اپنے باپ کی بتائی ہوئی دعا کو بھول گیا۔ سال در سال بیتتے گئے، تھیلا دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگا، مگر یوسف کو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ پھر ایک دن جب وہ تھیلا اٹھا تو وہ لگ بھگ خالی تھا۔ اب یوسف کو ہوش آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ پریشان ہو گیا اور خود سے سوال کرنے لگا، ابا جان نے کوئی دعا بتائی تھی، 4 الفاظ، مگر وہ کیا تھے؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ یوسف نے اپنے گاؤں کے تمام بزرگوں سے پوچھا۔ اس نے درویشوں، صوفیوں اور عالموں سے بھی ملاقات کی۔ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی 4 الفاظ بتائے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے دہرانے سے اس کا تھیلا بھر جائے۔ یوسف مایوس ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ پیسہ بچا تھا، نہ امید۔ ایک دن یوسف اکیلے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کی حالت بتاتی تھی کہ اب وہ دولت والا نہیں، یوسف نہیں رہا۔ اسی وقت ایک بھوکا فقیر اس کے دروازے پر آیا، کپڑے میلے، چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں بھوک۔ اس نے کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹا، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ یوسف کے پاس اب کچھ بھی نہ تھا، مگر ایک کونے میں تھوڑا سا باسی کھانا رکھا تھا۔ اس نے وہ کھانا فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے کھانا کھایا، پانی پیا اور تھیلا واپس لوٹاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا شکر ہے۔ فقیر کے منہ سے نکلے یہ 4 الفاظ یوسف کے دل میں تیر کی طرح چبھے۔ وہ چونک کر کھڑا ہوا اور چلایا، ارے یہی تو تھے وہ 4 الفاظ، ابا جان نے یہی تو کہا تھا۔ اس نے فوراً ان الفاظ کو دہرانا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور تبھی ایک کرشمہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جو تھیلا خالی پڑا تھا اس میں پھر سے سکے گرنے لگے۔ ایک ایک کر کے چاندی کے چمکتے ہوئے سکے اس میں جمع ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو سب سے بڑا رحیم ہے۔ اس دن کے بعد یوسف نے نہ تو کبھی اس دولت کا گھمنڈ کیا اور نہ ہی اسے صرف اپنے لیے رکھا۔ وہ روز ایک غریب کو کھانا کھلاتا، کسی ضرورت مند کی مدد کرتا اور بار بار کہتا، اللہ کا شکر ہے۔ یوسف اب جان چکا تھا کہ اصلی دولت صرف وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، بلکہ وہ ہے جو دل میں ہو، شکر، صبر اور سخاوت۔ پیارے دوستوں،
کبھی کبھی اللہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ اس کہانی میں حاجی عمر کی دولت اصل میں شکر کی دولت تھی۔ اگر ہم بھی ہر حال میں شکر ادا کریں تو اللہ ایسے راستے سے دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم